بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت، جالوت دشمن ہے اور طالوت جو شموئیل علیہ السلام نے جو لشکر بھیجا ہے ان کے سپہ سالار ہے اور اسی کو بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ مقابلے میں آ گئے۔ برازہ کے اصل میں معنی ہے برازہ، ظاہر ہونا اور آمنے سامنے ہونا، کیونکہ جب بندہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتا ہے تو کھل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو وَلَمَّا بَرَزُوا، اور لما برزو جمع کا صیغہ ہے اور یہ جو واو ہے جمع کے لیے، یعنی وہ طالوت علیہ السلام، طالوت اور اس کا لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ لجالوت، جالوت اور وجنودہ، اس کے لشکر لے کے۔ اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، اب مقابلہ بالکل تیار ہے۔ اب ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا، اللہ سے مدد۔ قالو، تو کہنے لگے طالوت، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، افرغ اصل میں کہتے ہیں افراغ، برتن میں سے کسی چیز کو کسی پر انڈیلنا، اس طرح کے برتن خالی ہو جائے، انڈیل دے ہمارے اوپر، انڈیل دے ہمارے اوپر، یعنی کوئی تھوڑا بہت نہیں، پورا مکمل جو صبر جس صورت میں بھی ہے وہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے۔ افرغ، انڈیل دے، علینا، ہمارے اوپر، ہم پر، صبرن، صبر، وثبت، اور ثابت رکھ یا جما دے، اقدامنا، قدم ہمارے، وانصرنا، اور انصر مدد کرنا ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف یا پر۔ یہ ہے، اور یہ ہمیں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی آپ نے لڑنا ہے، لہذا اس لڑائی کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ سے مانگا، پس ہزمو، یہ وہی برزو جدھر وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، طالوت اور اس کا لشکر، تو فہزمو یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہزیمت اٹھانا، شکست کھانا۔ فہزمو، پس شکست دی، کنہوں نے؟ وہی مسلمانوں کی جماعت، ہم، انہیں، وہی جالوت اور اس کے لشکر کو، ہم ضمیر کا مرجع، یہ جالوت اور اس کا لشکر، شکست دے دی انہوں نے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوتا، جالوت، وہ جو پورا زیرہ بند تھا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس کو قتل کس نے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ یہ گڈریے ہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ ان کے پاس ایک آلہ ہوتا تھا, ایک سوٹی, ایک تیلا چھوٹا سا جس میں پتھر ہوتے تھے, اور ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بچے یوں کر کے وہ ایک سائڈ کو چھوڑ کے یوں مارتے ہیں, جس کو پشتو میں بچوگنا کہتے ہیں, اور اردو میں غلیل. غلیل تو یوں ہے نا, یہ دو کپڑا ہے اور اس کو یوں گھما کے یوں مارتے ہیں. جی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس, یہ طالوت علیہ السلام کے لشکر میں نہیں ہے, یہ اتفاقی آئے ہیں, یہ اتفاقی آئے ہیں اور یہ گزر رہے ہیں. ادھر جالوت حل من مبازر کا نعرہ لگا رہا ہے, حل من مبازر, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. حل من مبازر, کوئی نہیں ہے مقابلے میں. ظاہری بات ہے وہ اتنا لمبا تڑنگا, اور ابھی یہ پیغمبری نہیں ملی. نہیں پیغمبر نہیں ہے ابھی آگے. چنانچہ دیکھا اس نے کہ کوئی نہیں آ رہا, یہ آ گیا ہے. انہوں نے کہا طالوت کو کہا مجھے دے, میں کرتا ہوں اس کا مقابلہ. اور جو جملہ کہا ہے اس نے, کہتے اس نامختون, یہ تو میرے ایک مار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ نامختون کا مطلب ہے کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا. سب سے پہلا جو ختنہ ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور اس سے پہلے دنیا میں ختنے کا تصور نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, تو یہ نامختون ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تصور کرتے تھے وہ, کہ یہ بہت بڑی گالی ہے. اور چونکہ وہ مشرک تھے, مشرکین اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننے والے تھے وہ ختنہ نہیں کرتے تھے. یہ جب گیا اس کے مقابلے میں, ادھر جالوت ہنس رہا ہے کہ بھی دیکھو اس کو دیکھو, اور میرے مقابلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پتھر ہے. یہ سامنے گیا اور اس نے وہی اپنا, اس کا نشانہ اتنا تیز تھا کہ یہ اپنے بکریوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی درندہ آتا تھا تو یہ مارتا تھا, اور مارتا سیدھا اس کے جبڑے پر اور اس کا جبڑا توڑ دیتا تھا. یعنی اتنا شاندار اس کا نشانہ تھا. اس نے مارا اٹھا کے یوں اور سیدھا ادھر لگا, ادھر لگ کے ادھر پار ہو گیا. پتھر, باقی پورا زیرہ بند ہے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہے اس کی, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ مارتا ہے نشانے سے. اور یہی اللہ نے پھر نتیجہ کیا دیا, طالوت نے ان کو اپنا داماد بنایا, اور انہی سے ان کو سلطنت اور بادشاہت وراثت میں ملی. اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی, اللہ نے سلطنت بھی دے دی, اور نبوت اس کو آگے اللہ خود ذکر کر رہے ہیں. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اور دے دی ہو وہی داؤد علیہ السلام کو, ان کو اللہ نے الملک بادشاہ, والحکمہ, اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا کی. وعلمہ, اور سکھایا ہو وہی داؤد علیہ السلام کو مما یشاء, وہ جو چاہا اللہ تبارک و تعالی نے. پیاری سی آواز دی اللہ نے, اتنی شاندار آواز داؤد علیہ السلام کی کہ آپ جب تلاوت کرتے تھے, پڑھتے تھے اپنی کتاب کو, تو یہ ہواؤں میں سارے پرندے رک جاتے تھے, اور ہر چیز. اللہ تبارک و تعالی نے طاقت اتنی دی تھی, لوہے کو یوں کرتے تھے, یہ جو پتیلا یا اس طرح کی دیگ وغیرہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے بناتے تھے. گویا کہ لوہے کی جو جتنی انڈسٹری ہے, صنعت ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں ملی ہے. تو اللہ نے بادشاہت بھی دی, حکمت بھی دی, اور جو چاہا اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا.
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر نہ دفع کرتے اللہ تبارک و تعالی بعض کو ببعض, بعض کے ذریعے, لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَى, اگر ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ, یہ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَى کا مطلب ہے کہ ہر باطل کے مقابلے میں حق آئے گا. اگر اللہ کا یہ نظام نہ ہوتا, اس سے دیکھو جہاد کا کتنا بڑا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے لفسدت الارض. دیکھو جہاد کا کتنا بڑا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر یہ والا جہاد والا کام نہ ہونا تو پھر لفسدت الارض, پھر زمین میں فساد پیدا ہوتا, اور جہاد ہی گویا کہ زمین کو فساد سے ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ, اگر نہ دفع کرتے اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے, لفسدت الارض, تو تباہ ہو برباد ہوتی الارض, زمین. ولیکن اللہ ذو فضل, اور لیکن اللہ فضل والا ہے. گویا کہ یہ بعض لوگوں کو اللہ پیدا کر کے جو بعض کو مارتا ہے اس کے ذریعے سے, یہ اللہ کا فضل ہے علی العالمین, جہاں والوں پر. تلک آیات اللہ, تلک یہ سب آیات اللہ, اللہ کی نشانیاں ہیں, آیات ہیں. نتلوہا, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہاں اسے علیکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, علیکا آپ پر, بالحق حق کے ساتھ, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ بھی رسولوں میں سے ہیں جو پچھلے لوگوں کی مدد کی گئی ہے. اب آپ کو میدان میں اتارا جا رہا ہے, اس لیے آپ بھی مرسلین میں سے ہیں, آپ کی بھی وہی مدد کی جائے گی جو پچھلے انبیاء علیہم السلام کی ہوئی. اور ان بے شک کا آپ لمن المرسلین, بھیجے ہوئے میں سے. الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا. کل کا تلک الرسل تیسرا پارہ ہمارا شروع ہو جائے گا. قرآن کی آیت اور نشانی یہاں پہ ایک ہی ہم لیں گے جہاں پر یہ آیات, احکامات, نشانیاں, یہ آیت کو بھی میں نے اس دن بھی کہا تھا, آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سائن ہے, کہ ایک آیت یہاں 1 2 3, چونکہ وہ سائن ہے اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں, آیت کہتے ہیں. اصل کا آیت کا اصل معنی نشانی ہے, سائن اس کا جنا معنی ہے. احکامات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, معجزات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, یہ واقعات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ساری چیزیں اللہ بتاتی اس لیے تاکہ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کریں.